کسی خبر تھی کہ 14ویں صدی میں قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر کے صدیقی شیوخ کی چند عظیم الشان ہستیوں میں سے حق تعالی شان اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے احیاء کا کام اس طرح لیں گے کہ عرب و عجم سیراب ہوگا، جس کا آغاز تو مفتی الہی بخش کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا آفتاب ہدایت بلند ہی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے برادر محترم مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ نے مشائخ اعظام کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور ایک عظیم الشان دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے ایک عظیم اہم کام کے لیے منتخب فرمایا، جسے تبلیغ و دعوت کی تحریک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ امت کی اصلاح کے لیے نہایت مضطرب اور بے چین تھے، ہر وقت یہی فکر دامن گیر تھی، ساری رات روتے اور کراہتے گزر جاتی تھی۔ بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی، بعض اوقات ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، آہیں بھرتے اور فرماتے میرے اللہ میں کیا کروں، کچھ ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی دین کے اس درد اور اس فکر میں بستر پر کروٹیں بدلتے اور بے چینی بڑھتی تو اٹھ کر ٹہلنے لگتے۔ ایک رات والدہ مولانا محمد یوسف صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ نیند نہیں آتی؟ فرمایا کیا بتلاؤں، اگر تم کو وہ بات معلوم ہو جائے تو جاگنے والا ایک نہ رہے دو ہو جائیں۔ بعض اوقات دیکھنے والوں کو ترس آتا اور تسکین دیتے، بعض مرتبہ اس جوش کے ساتھ گفتگو کرتے کہ معلوم ہوتا سینے میں تنور گرم ہے، حمیت اسلامی اور جذبات کا ایک طوفان برپا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی اور الفاظ مساعدت نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ پورا درد دل کہنے کے بعد غالب کے مشہور شعر کو بڑی لطیف ترمیم کے ساتھ پڑھتے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہاں تک کہ آپ شوال 1344 ہجری میں دوسرے حج کے لیے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ مولانا کی دینی دعوت میں ہے اور مدینہ طیبہ کا زمانہ جب ختم ہوا اور رفقات چلنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے مولانا کو عجیب بے چینی و اضطراب میں پایا۔ آپ کسی طرح مدینہ منورہ سے جدا ہونے کے لیے راضی نہ تھے۔ کچھ دن توقف کے بعد رفقا نے مولانا خلیل احمد صاحب سے پھر ذکر کیا، اپنے مولانا کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم ان سے چلنے کے لیے اصرار نہ کرو، ان پر ایک حالت طاری ہے، یا تو تم انتظار کرو کہ یہ از خود تمہارے ساتھ چلے جائیں یا تم چلے جاؤ، یہ بعد میں آ جائیں گے۔ چنانچہ رفقا ٹھہر گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام یعنی تبلیغ کے لیے امر ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے، کہانی ناتواں کیا کر سکوں گا۔ کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، بس کام لینے والے کام لے لیں گے۔ اس سے بڑی تسکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی۔ 5 مہینے حرمین میں قیام رہا اور 13 ربیع الثانی 1345 ہجری کو کاندھلہ واپسی ہوئی۔ دراصل مولانا کے دل میں اس سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ساری دنیا غفلت، جہالت اور دین سے بے طلبی کے ایک حصار میں گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دین پر چلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ جب تک لوگوں کے ان کے اصل ماحول اور مشاغل سے نہ نکالا جائے گا اور اہل اللہ اور بزرگان دین کی مجلس میں پھرایا نہ جائے گا اور اس نقل و حرکت میں دین کی بنیادی عقائد اور فرائض اور دین کی عمومی تعلیم کا عادی نہ بنایا جائے گا، دین کی طلب پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا نے لوگوں کو اپنے مشاغل سے نکلنے، گھروں کو چھوڑنے، اپنے اخراجات سفر خود برداشت کرنے اور اس کی راہ کی جد و مشقت برداشت کرنے اور دین کے سیکھنے اور سکھانے اور جماعت بنا کر کرنے اول کی طرح ملک و پھرنے کی دعوت شروع کر دی۔ میوات سے اپنے پاس بستی حضرت نظام الدین دہلی میں آنا
اور یہاں سے میوات اور یوپی کو جماعتیں بنا کر روانہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ پہلی جماعت اپنے وطن کاندھلا کو روانہ فرمائی۔ مولانا جس کام کو شروع فرماتے تھے اپنی تمام قوتوں کو اس پر صرف فرما دیتے تھے۔ دینی دعوت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، مولانا کی زندگی کا اصل جوہر جس نے ان کو خدمت کے دین کے اس بلند مقام تک پہنچایا تھا، ان کی بلند ہمتی ہے۔ خدمت دین اور اصلاح مسلمین کی کسی ابتدائی منزل پر مولانا کی بے قرار طبیعت نے قرار نہ پایا جب تک اس کو اصل زندگی نہ مل گئی۔ اس نے کہیں دم نہ لیا اور آرام نہ کیا۔ جماعتوں کی نقل و حرکت میں ایسی کتابوں کی ضرورت پیش آئی جس میں ملت کے تمام طبقات مل جل کر صحیح دینی زندگی کی ایک ساخت پر ذہن بنا سکیں اور آپس میں کسی اختلاف یا افتراق کا شائبہ تک نہ آ سکیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل اعمال کی کتابیں لکھوائی گئیں۔ چنانچہ حکایات صحابہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر فضائل قرآن مجید، حضرت حافظ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر، اور فضائل صدقات اور فضائل حج وغیرہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر لکھی گئیں، اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج مولانا احتشام الحسن صاحب خلیفہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ و مرشد کی تعمیل حکم میں تصنیف فرمائی۔